الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیب الکریم العزیز الرؤوف الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، جہاں تک میری تحقیق ہے، جہاں تک میں نے سنا ہے، وہ ایک خاتون سے سنا ہے، جہاں تک میرا ریسرچ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں، اور اس دعوے پر جس حدیث کو دلیل بنایا جا رہا ہے وہ حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ رسول نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سا یہاں پر دھیان دیں، اس حدیث پاک کو، یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری نے باب الاذان میں پیش کیا ہے، اور محدثین کا یہ اصول رہا ہے کہ جس موضوع، جس ٹاپک کے حوالے سے حدیث ہوتی ہے وہ اس کو اسی ٹاپک میں بیان کرتے ہیں۔ اگر واقعی یہ حدیث نماز کے حوالے سے ہوتی تو حضرت امام بخاری اس کو نماز کے باب میں پیش کرتے، لیکن امام بخاری نے اس حدیث کو باب الاذان میں پیش کیا ہے، اور اس حدیث کو مشکات میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ مشکات میں بھی باب الاذان ہی کے حوالے سے ہیں۔ حضرت مالک بن الحویرث فرماتے ہیں کہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی۔ مالک بن حویرث یہ صحابی رسول ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ ہم سے رسول نے فرمایا۔ اگر واقعی یہاں کسی صحابیہ کے حوالے سے بھی ہوتا تو کہیں نہ کہیں ہمیں جزئیات ضرور مل جاتی، لیکن ابتدا ہی سے صحابہ سے یہ خطاب چل رہا ہے، اور صحابی رسول خود فرما رہے ہیں کہ ہم سے رسول نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ پھر آگے رسول نے فرمایا وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، پھر جب نماز حاضر ہو جائے تو تم میں کا کوئی آذان دے۔ پھر تم میں کا جو بڑا ہو، نماز کا وقت اگر آ جائے تو وہاں آذان دے، اور تم میں کا جو بڑا ہو یعنی علم میں بڑا ہو وہ امامت کرے۔ یہ رسول کا فرمان ہے۔ اب آپ یہاں تھوڑا سا غور کریں، سلو جمع کا صیغہ ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہے، یہ دعویٰ ہے۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا ہے تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، اس طرح دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر مان بھی لیں ہم یہاں پر کہ سلو میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، تو آگے رسول فرما رہے احد کا لفظ رسول نے استعمال کیا۔ احدکم، تم میں کا کوئی آذان دے۔ احد کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی، اس میں بھی مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، تو کیا عورتیں بھی اب آذان دیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول کا خطاب ابتدائی سے صحابہ کے لیے ہے، ابتدائی سے صحابہ کے لیے ہے کہ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ویسے نماز پڑھو، پھر جب نماز کا وقت حاضر ہو جائے تو تم میں کا کوئی آذان بھی دے، اور تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرے۔ یہ رسول کا فرمان ہے۔ بس ہمیں اسی کو دھیان میں رکھنا ہے کہ رسول نے یہ حدیث کا ٹکڑا لیا گیا ہے، بس صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ حدیث کا درمیانی حصہ ہے، جبکہ حدیث مکمل آگے بھی ہے اور پیچھے بھی ہے، حدیث کا آگے بھی رسول نے فرمایا ہے۔ پہلی بات یہ ہوئی۔ دوسری بات، شان نزول کیا ہے، محل وقوع کیا ہے، اس کے نازل ہونے کے، اس کے فرمائے جانے کے وقت کے تقاضے کیا ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے پھر ہمیں حدیث یا پھر آیت کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کا جو پس منظر ہے وہ ہے صحابہ صحیح سے نماز کے ارکان ادا نہیں کر رہے تھے، تو رسول پاک نے پریکٹیکلی طور پر انہیں بتا کر فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ یہ حدیث کا پس منظر ہوا، اور آپ اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھیں، کب، کیوں، کس سے رسول نے فرمایا، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ یہ حدیث کا پس منظر
کس سے، کیوں، کب فرمایا، یہ حکم کب نازل ہوا، کس کے حوالے سے نازل ہوا اور کیوں فرمایا گیا، ان ساری چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیے ایک مثال کے طور پر، جب نماز کے وقت کے تقاضے بدل جاتے، جب مقام بدل گیا تو حکم بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے کوئی اپنے ہی مقام میں ہو، اپنے ہی شہر میں ہو، اپنے ہی گھر میں ہو، تو اس کے لیے اس پر 4 رکعت نماز ادا کرنا فرض ہے۔ فرض نماز 4 رکعت ادا کرنا اس پر فرض ہے، وہ کم ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر وہی شخص جو ہے اپنے گھر سے، اپنے مقام سے 92 کلومیٹرز دور چلا جائے تو اس پر وہی فرض نماز قصر بن جاتی ہے، یعنی اسے 2 رکعت نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ فرض نماز اسے 2 رکعت ادا کرنی ہوتی ہے۔ جب مقیم تھا تو اس کے لیے 4 رکعت ہے، جب مسافر بن گیا تو وہی 4 رکعت والی نماز اس پر قصر بن گئی، یعنی اب اسے 2 رکعت ہی نماز ادا کرنی ہوگی۔ تو دیکھا آپ نے، جیسے مقام بدل گیا، وقت کے تقاضے بدل گئے، اسی طرح نماز کا حکم بدل گیا۔ تو ایسے ہی ہمیں شان نزول کیا ہے، وقت کے تقاضے کیا ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ تو یہ ہوئی حدیث کی جو علمی تشریح، علمی توضیح اس کی ہوئی ہے کہ رسول نے کب کیوں فرمایا، اور سلو کے حوالے سے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل کہا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ نے توضیح سماعت کی ہے۔ اب آپ تھوڑا سا یہاں غور کریں، اگر واقعی مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا عورتیں بھی ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ مرد پہن سکتے ہیں، اس پر پہن کر پڑھ سکتے ہیں، اس پر ساری امت کے علماء کا اجماع ہے کہ نماز ہو جائے گی، لیکن کیا عورتیں جب ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ اگر آپ نفی میں جواب دیں گی کہ نہیں پڑھ سکتی ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں تو لباس میں فرق کیوں؟ اور اگر آپ اس بات میں ہاں میں جواب دیتی ہے کہ ہاں عورتیں بھی جو ہے ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس حدیث کا کیا جس میں رسول نے فرمایا کہ عورت کا نماز میں ایک بال بھی دکھنا ممنوع ہے، اگر ایک بال بھی دکھ جائے تو نماز نہیں ہوگی، تو آپ سوچئے ٹی شرٹ پہن کر، ایسا لباس اختیار کر کے عورت نماز میں اپنے جسم کی پوری ساخت کیسے دکھا سکتی ہے؟ جب بال دکھ جائے تو نماز نہیں ہوگی، تو عورت اپنے جسم کی پوری ساخت کیسے دکھا سکتی ہے؟ اور اس حدیث کا بھی کیا جس میں رسول نے فرمایا کہ عورت کا صحن میں نماز، دالان میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر، اور کمرے میں نماز پڑھنا دالان میں نماز پڑھنے سے بہتر، یعنی عورت جتنا اندر جا کر نماز پڑھے گی اتنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر واقعی مرد اور عورت ایکول ہوتے اور ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو عورتیں بھی جہاں چاہے مرد حضرات کی طرح نماز پڑھ سکتی تھی، لیکن رسول نے فرمایا کہ عورت جتنا چھپ کر نماز پڑھے گی اتنا عورت کے لیے بہتر ہے۔ اگر اس حدیث پہ عمل کریں گے تو پھر اس حدیث پر عمل کب ہوگا؟ اتنا رسول پاک ہم عورتوں کو پردے کا اہتمام کرنے کا کیوں حکم دے رہے ہیں جب مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں؟ رسول پاک ہم عورتوں کے لیے محافظ عفت و عصمت ہے، ہم عورتوں کی عزت کے، عفت کے، عصمت کے محافظ ہے رسول، اسی لیے ہم عورتوں کو اتنا پردے کا حکم دے رہے، اتنا پردے کا اہتمام کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ سوچئے، مرد جو ہے ٹخنوں کے نیچے پاجامہ رکھے تو حرام، عورتیں ٹخنوں کے اوپر رکھے تو حرام۔ مرد ٹوپی نکال کر پورے بال دکھ بھی رہے ہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہوگی، لیکن عورت کا ایک بال بھی دکھ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو بتائیے، اگر مرد اور عورت میں واقعی کوئی فرق نہیں اور مرد اور عورت ایکول ہے تو یہ ڈفرینس کیوں؟ اور یہ ڈفرینس، یہ تبدیلی آپ کی اور ہماری بتائی ہوئی نہیں بلکہ شریعت کی دی ہوئی یہ تبدیلی۔ مرد اور عورت میں اگر کوئی فرق نہیں ہوتا تو پھر یہ ڈفرینس کیوں؟ یہ سوال ہوتا ہے، یہ ڈفرینس کیوں، یہ تبدیلی کیوں کہ مرد کے لیے یہ حکم ہے لباس میں، عورت کے لیے یہ حکم ہے لباس میں۔ مرد کے لیے یہ حکم ہے نماز میں کہ وہ اگر بال دکھ بھی رہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن عورت کا ایک بال بھی دکھ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور آپ کو جو حدیث کا پس منظر کیا ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا، اور صحابہ سے یہ رسول کا خطاب تھا، اور ہرگز کوئی صحابیاں وہاں مخاطب نہیں ہے۔ خیر، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دلیل پیش کر رہے ہیں انہیں ہدایت عطا فرمائیں اور عوام کو گمراہ ہونے سے بچائیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا